جیسی موت اللہ پاک نے ہندو نوجوان رام پھل کو دی، اللہ ایسی موت مجھے نصیب کرے۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں جب آپ اس کی موت کی وجہ اور سبب کو دیکھیں گے، آپ میں سے ہر بھائی اور بہن یہ اللہ سے ضرور دعا مانگیں گے کہ اللہ ہمیں اس جیسی موت نصیب کر جس طرح اس نو مسلم ہندو نوجوان کو تو نے موت دی۔ عزیزان من، یہ واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، بہت ہی پرسرور واقعہ ہے، ایسا واقعہ کہ جس کو پڑھ سن کر ایمان میں تازگی حلاوت پیدا ہوتی ہے، بندے کو اپنے جسم کے روئے روئے میں ایمان کی روح دوڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کی موت کی وجہ پورے خاندان کے ایمان کا ذریعہ بنی، پورے علاقے میں دین اسلام کے لانے کا ذریعہ بنی۔ پہلے دو لفظ اس کے ایمان لانے کی وجہ پہ کرتے ہیں، پھر اس کی موت کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر ان کے گھر والے کیسے ایمان لائے، اس سب کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ اینڈ تک ویڈیو ضرور دیکھیے گا، اور جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے، لائک بھی۔ آپ کے تعاون سے یہ ایک روحانی سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اور مجھے پرسنلی بہت سارے نو مسلم بتا رہے ہیں کہ اس سے ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ ان کے ایمان لانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑے نرم دل تھے، جانوروں، انسانوں، پرندوں کے ساتھ بڑی نرمی سے پیش آتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں اسلام ہی ایک اچھا مذہب ہے۔ یہ صدیقی صاحب سے ملنے کے لیے گئے کسی کے ذریعے، اور ان سے اپنے یہ عرض کی کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن مجھے تھوڑا وقت دیں، میں وہ ایک کام کر کے آتا ہوں۔ 2-4 دن کا وقت انہوں نے مانگا اور یہ چلے گئے۔ پھر کافی تاخیر سے آئے، یعنی کہ کئی ہفتوں کے بعد یہ حضرت کے پاس گئے اور جا کر معذرت کی کہ میرے لیٹ آنے کی وجہ یہ ہے کہ میری گھر میں میری بوڑھی والدہ ہے، اس کی خدمت اور سیوا کی مجھے بہت زیادہ، یعنی میں سوچ رہا تھا کہ میرے اس مسلمان ہونے کے بعد کیا ہوگا، میں یہاں تو رہ نہیں سکوں گا، یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ تو میں نے اپنی زمین کا جو حصہ میرے نام تھا اور کاروبار میں مکان وغیرہ کا جو حصہ میرے نام پر تھا، میں نے اپنے بھتیجے کے نام کر دیا، اور اسے کہا کہ اس کے بدلے تم میری والدہ اپنی دادی کی سیوا کرو گے، یہ سب کچھ دنیا تمہاری ہوئی، اس لیے تاخیر ہو گئی، حضرت معذرت خواہ ہوں۔ حضرت نے انہیں کلمہ پڑھایا، رام پھل کی جگہ ان کا نام نور محمد رکھا۔ وہاں مسجد میں عرب بھی آئے ہوئے تھے اور دیگر ممالک کے کچھ مہمان بھی تھے، ان سب نے ان کو بڑا ویلکم کیا، بڑا اعزاز کے ساتھ رکھا۔ وہاں سے وہ جماعت آگے جا رہی تھی دوسری مسجد میں عربوں کی، ان کے امیر گجرات کے ایک پڑھے لکھے انسان تھے۔ اس رام پھل نور محمد کے ذہن میں آیا کہ میں ان کے ساتھ چلا جاؤں، جا کر کچھ دین سیکھ لوں گا۔ تو حضرت سے درخواست کی کہ آپ مجھے ان کے ساتھ جانے دیں، انہوں نے اجازت دی، یہ آگے ان کے ساتھ چلے گئے۔ دوسرا دن تھا کہ کسی کو حال احوال کے لیے جب بھیجا گیا کہ پتہ کریں کہ اس نو مسلم بھائی کی حالت کیا ہے، وہ جب پہنچے کوئی دن کے صبح 8-9 بجے کا وقت تھا، اور جا کر وہاں ملاقات کی، بلکہ 7 بجے کا وقت تھا، اشراق کا وقت غالباً، اور امیر صاحب سے پوچھا کہ وہ نور محمد نظر نہیں آ رہے، کہاں ہیں؟ تو ساری جماعت نے ایک دوسرے سے سوال کیا کہ وہ واقعی نظر نہیں آ رہے۔ تو وہ جماعت نے کہ تالیف قلب کے لیے کہ نیا مسلمان ہوا ہے، شاید آنکھ لگی ہوئی ہے تو سویا ہوا ہے، تو اٹھانے کا انہوں نے زحمت نہیں دی۔ جب انہیں ڈھونڈا گیا تو اندر مسجد کے ساتھ ایک گلی سی تھی، راہداری، یعنی جو بالکل جہاں سامان وغیرہ رکھا جاتا تھا، کسی کا آنا جانا وہاں نہیں ہوتا تھا، وہاں دیکھا تو نور محمد سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ اب یہ سمجھے کہ کہیں سجدے میں نماز پڑھتے پڑھتے آنکھ لگی ہے، جب ہاتھ لگایا تو وہ زمین پر گر گیا۔ تہجد کے وقت کہیں جب تہجد پڑھ رہا تھا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روح کو اپنے پاس بلا لیا۔ صرف 9 نمازیں پڑھی، ایک تہجد کی نماز پڑھی، اور ایسی شاندار جاندار موت اللہ کے ہاں لے کے گیا کہ وہ عرب وہاں جو تھے وہ زارو قطار رونے لگے، وہاں کے سارے مسلمان دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور اللہ سے دعائیں مانگنے لگے کہ مولا جو موت تو نے اسے دی، ہمیں بھی ایسی موت نصیب کر۔ لیکن ایسی موت تو نصیب والوں کو ملتی ہے۔ مرنے کے بعد جو ان کے خاندان کے ایمان لانے کی جو کہانی ہے، معزز سامعین ضرور سنیے گا، بہت ہی ایمان افروز ہے۔ ان کا انتقال ہوا، گھر والوں کو نہیں پتا کہ کیا ہے۔ جس بھتیجے کو اس نے اپنا سارا کچھ دان کر دیا تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ چچا مسلمانوں کے حلیے میں ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ پھلت پور جاؤ، ساتھ میں کیلے اور مٹھائی وغیرہ لے کر جاؤ اور جا کر مولانا صدیقی صاحب کے حوالے کرو۔
اب یہ بھتیجا گیا وہاں اور جا کر یہ سب ان کے حوالے کر کے آ جاتا. وہاں جب گیا تو پتہ چلا کہ چچا جان کا تو کافی عرصہ پہلے انتقال ہو چکا ہے. واپس آ کر اپنے ابو جان سے کہا جو ان کے بھائی تھے، یعنی کہ رام پھل کے بھائی تھے، ان سے کہا کہ یوں آپ کے بھائی کا انتقال ہو چکا ہے. اب بھائی کی محبت عجیب ہوتی ہے، دل کے اندر ان کی بھی قدر پیدا ہوئی. پہلے سے ہندو مظالم جو قوموں کے درمیان جاتی برادری کا جو کنسپٹ ہے اس سے یہ تنگ تھے. انہوں نے بھی فیصلہ کیا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں. یہ مسلمان ہوئے تو پورے علاقے میں کوہرام مچ گیا. ان کے چچا علاقے کے پردھان تھے. ایک پنچایت بلائی گئی اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا، لوگوں نے مشورہ دیا اس کو گنجا کر کے منہ کالا کر کے گدھے پر گھمایا جائے، یہ تو ہمارے دھرم کے لوگوں کو گمراہ کرے گا. لیکن ایک پڑھا لکھا ریٹائر پرنسپل تھا، اس نے کہا یار یہ وہ زمانہ نہیں رہا، بات دلائل کی ہے، دلائل سے سمجھاؤ، سمجھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کی زندگی ہے جینے دو. لیکن وہ چچا اس کے بڑے ہی کوئی دل میں خار لے کے بیٹھے تھے. اس نے ایک دعوت کی اور اس کے اندر اس کو بلایا اپنے گھر میں، اور اس کا جو کھیر کا پیالہ تھا اس میں زہر ڈالی کہ یہ کھیر کا کھائے گا اور یہ مر جائے گا، ہمارے خاندان کا جو ایک بدنامی کا ذریعہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ انہیں خواب میں اشارہ ہوا کہ یہ والی کھیر مت کھائیے گا. تو جب کھانا لگا، اب انہیں تو پتا تھا کہ اس کو کیا پتا ہے، اور گھر کے کسی لوگوں کو بھی چچا نے نہیں بتایا تھا. اس نے صفائی کر کے اپنی کھیر کا پیالہ اپنے چچا کے ساتھ تبدیل کر دیا. وہ زہر والا جو پیالہ تھا وہ چچا کے آگے چلا گیا. اس نے 2-3 چمچ لیے تو الٹیاں لگ گئی، اس کا معدہ پھٹ گیا اور اسی اثنا میں وہ مر گیا. وہ جب مرا تو اب ان کی اولاد کو اس سے بڑی خار اور نفرت ہونے لگی کہ ان کی وجہ سے ہمارے والد کی ڈیتھ ہوئی ہے، موت ہوئی ہے. وہ اس کو مارنے کے لیے تیار ہو گئے. یہ گھر آیا، اپنی والدہ کو بتایا. والدہ بھی اپنے بیٹے کی اس ہونے والے ظلم پر، یعنی ظلم ہی تھا کہ جو انہیں زہر کھلایا جا رہا تھا، اپنے خاندان والوں کے خلاف ہو گئی. انہوں نے مجبوراً علاقہ چھوڑ دیا. علاقہ چھوڑ کر یہ میرٹھ چلے گئے. وہاں بھی ان کے خاندان کے لوگ اس کا پیچھا کرنے سے باز نہ آئے. انہوں نے ایک کرائے کے قاتل کو بھیجا. وہ جب آیا ان کو قتل کرنے کے لیے اور تعارف ہوا اور کہا تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو، وجہ بتاؤ، سبب بتاؤ، اور کہا چلو مرنے سے پہلے اپنا نام تو بتا دو. قاتل نے کہا میرا نام محمد علی ہے. مسلمان تھا، کوئی نشہ کرتا تھا اور اسی طرح کے جرائم پیشہ کام کرتا تھا. تو یہ اس کے قدموں میں گر پڑا اور کہا کہ میں تو تمہارے نبی کے کلمے میں آیا ہوں. جس محمد کا نام تمہارا نام پہ رکھا ہوا ہے میں نے اس کی غلامی کو قبول کیا ہے. اس علی کے گھرانے کا غلام میں بنا ہوں جو تم محمد علی ہو، اس وجہ سے تم مجھے مارنا چاہتے ہو. بس یہ کہنا تھا کہ وہ بندہ قدموں میں گر گیا اور رونے لگا اور کہا یہ گولی ریوالور لو اور ساری گولیاں میرے پیٹ میں اتار دو، میں کتنا بڑا ظلم کرنے لگا تھا. انہوں نے اسے سمجھایا، سینے سے لگایا، توبہ طائب کرایا اور ان کو لے کر بھی حضرت کے پاس لے آئے. پھر اپنی والدہ کی خدمت بھی انہوں نے خوب کی. والدہ بھی مسلمان ہوئی، بھتیجے بھی مسلمان ہوئے. بہت سارے گاؤں دیہاتوں میں جا کر ایسے ہندو جو بالکل جاتی کے کنسپٹ سے بالکل یعنی کہ وہ پریشان تھے، ان کے اوپر محنت کی. تو سینکڑوں کی تعداد میں اللہ پاک نے ان سب لوگوں کو مسلمان کیا. وجہ کیا بنی؟ ان کے بھائی کی وہ قربانی، وہ نور محمد کی سجدے کی موت، جو اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو نصیب فرمائے. ہم اسلام پر صحیح زندگی گزاریں تو یقین کریں دوسروں کے اسلام میں آنے کا ذریعہ بنیں گے. اور یہ سب سے بڑی کسی انسان کے ساتھ اللہ کی طرف سے عنایت، مہربانی ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کسی کو ہدایت دے دے، اس کی وجہ سے اللہ پاک کسی کی رہنمائی کر لے. آخر میں دعا کریں اللہ پاک کلیم صدیقی صاحب کو رہائی نصیب فرمائے، اور انہوں نے جو اتنا دین کا کام کیا ہے اللہ پاک اس کے بہت سارے لوگوں کو دست و بازو بنائے. جتنے ادنے مسلمان کیے ہیں ہر دن ہر گھنٹے میں اس سے زیادہ سینکڑوں کی تعداد میں اللہ پاک غیر مسلموں کو اسلام میں آنے کی توفیق نصیب فرمائے. والسلام.